اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو، نبی کی مخالفت کرنے والے ہو۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں، چاہ کے بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کیا کریں، ہم کیسے منہ دکھائیں ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ اے اللہ ہم بولنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے بچوں کو تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی عورتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ اس وقت ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم تمام اسلامی حکام کی شکایت آپ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہر اس حاکم کی پکڑ فرما، ہر اس حاکم کی پکڑ فرما جو اس امت کو اس طرح قتل عام میں مبتلا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اے اللہ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما۔ اے اللہ پھر سے عمر بن خطاب کو پیدا فرما۔ اے اللہ پھر سے خالد بن الولید کو پیدا فرما۔ اے اللہ وہ ابو بکر والی حمیت اور غیرت ہمارے اندر پیدا فرما جب ابو بکر نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں کمی پیدا ہوگی۔ اے اللہ آج آپ کے دین میں کمی پیدا ہوئی اور ہم بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ہم دین کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے نبی کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ نفاق کی علامتیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ منافقانہ صفات ہیں۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں قوت بخش۔ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ملک بھارت کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا، بالخصوص جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حق گوئی کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت انجام دے پاتے ہیں وہ صرف اسی بھرم میں دے پاتے ہیں کہ تیری مدد اور تیری حفاظت ہمیں حاصل ہے۔ اے اللہ تو ہماری لاج رکھ لینا۔ اے اللہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صدی کے مسلمانوں کو لایا جائے گا، اے اللہ اس دن نبی کو رسوا نہ کرنا، اے اللہ اس دن نبی کو شرمندگی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہمیں دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم نبی کا انکار کرنے والے ہو، نبی کی مخالفت کرنے والے ہو۔ اے اللہ ہم مجرم آج آپ کے دربار میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے لیکن تو سچے دل سے ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ و استغفار کرے، میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو جذبہ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے۔ اے اللہ موت سے پہلے اس اسلام کا عروج دوبارہ دکھا دے۔ اے اللہ اب آنکھیں ترس رہی ہے، اے اب آنکھیں ترس رہی ہے اس اسلام کو عروج پر دیکھنے کے لیے۔ علماء اسلام کی تو حفاظت فرما جو اس دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اس دین کی ترقی اور عروج پر اس دین کو لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو ایمان سے محروم نہ کر، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں ایمان اور ہدایت عام فرما دے، ہم سب کو ہدایت اور ایمان
کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم دجالی فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل بنا کر دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے ہدایت نہ سلب کر لینا، ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہماری پکڑ نہ فرما دینا، بلکہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔